आज कराची का केस लगा हुआ था, कई केसेस थे। मैं उसमें PS 119 सईद की तरफ से पेश हुआ, नहीं भी थे जो एक कहने वाली बात है वो ये है कि 1.25 महीना हो गया है 8 फरवरी के इलेक्शन को तब्दील करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो तब्दील नहीं हो सकता इसलिए कि जो फॉर्म 45 था उसकी शक्ल में हमारे पास भी और पूरी कौम के पास, अब तो आपको हो गया सारी जगह से ऑलमोस्ट, वो एक इनिशियल प्रूफ आ गया है, एक इब्तदाई शहादत आ गई है कि फॉर्म 45 वो सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा कराची जीता हुआ था। इस तनाजुर में जो सईद का केस है उसके अंदर हमने मूव की है एक पिटीशन, जिसकी बुनियाद हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2013 के इलेक्शन में 3 जजेस और उनको हैक कर रहे थे चीफ जस्टिस, एक कमीशन था, उस कमीशन के ऊपर हमने पेश करके दरखास्त की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि कमीशन बनाया जाए ताकि पता लग सके कि धांधली हुई है और कितनी हुई है और कैसे हुई है। ये इख्तियार कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिस तरह पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा था कमीशन बनाने का, जिसकी बुनियाद पे 2014 वाला धरना खत्म हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि आप इलेक्शन के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप हमारे पास हैं। एक सारी दुनिया में कानून का उसूल है कि नोबडी कैन बी लेफ्ट रेमेडीलेस, कि जो मजलूम फरीक होता है उसको आप अदल से या इंसाफ से महरूम नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते कि अच्छा जा हमने कर लिया जो करना था, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मुल्क है अल्लाह की मेहरबानी से, इसलिए इसका तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उस पर RO को आज नोटिस हुआ था रिटर्निंग ऑफिसर को, इसलिए कि उसने कहा कि जो फॉर्म पेश किए गए ये गलत है। उसने ज़ाहिर जवाब देना था जो जवाब उन्होंने नहीं दिया, वो केस नहीं चला आज बावजूद। एक दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने जो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर हुआ है 13 तारीख तक के लिए, बुध तक, और वो बराह रास्त तो इन्हें अदालत की या डंडे के जोर पे जो उनको हल्फ दिलवाया गया है, उसकी वजह से एक ऐसा ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, जिसमें पहले ही 93 वोट्स नहीं पड़े थे, उसमें कुछ ऐसे वोट जिनके ऊपर स्टे लगा हुआ है उनको शामिल करके उस इंतखाब को मजीद मुतनादा बनाया गया है। उसके साथ ही एक तरफ तो ये ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये टोटल डिटेल भी नहीं डाली कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि फौरी तौर पे ये जितने भी रिजल्ट्स हैं कि हमने कितने वोट लिए हैं वो बरसरे आम लोगों के इल्म में लाए जाए। वो तो पहले हफ्ते में हो जानी चाहिए, क्योंकि काउंटिंग मुकम्मल हो गई, कंसोलिडेशन मुकम्मल होगी 15 दिन के अंदर जो स्टैट्यूटरी पीरियड था। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सीटें हमारी बनती हैं उनके बारे में कानून भी मौजूद है, और मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में 2 वाक़यात हुए थे। एक ये था कि ये जो जब वो हमारे साथ होते हैं तो नून लीग वाले उनको बाप पार्टी कहते हैं और कहते हैं कि जी ये बाप का वोट है, लेकिन उनके साथ चले जाएं तो वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन जाती है, फिर बाप नहीं रहता। उनका एक बंदा शामिल होके KP की असेंबली के अंदर से ही उसको एक और सीट मिल गई उस प्रोपोर्शन के ऊपर। ये 2018 का फैसला है। जो दूसरी है इसकी साइड वो ये है कि इस 2018 के फैसले के अलावा 2018 में एक पार्टी थी जिसको याद नहीं रहा या कोई उनकी इंतजामी गलती हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने जो वक्त पे उनको चाहिए था कि वो दाखिल करें स्पेशल सीट के लिए कागजात, वो दाखिल नहीं कर सके।
تو عدالت نے یہ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب بھی صحیح جس کی سیٹ ہے اسی کی ہے، اس لیے یہ انہیں کو جانی ہے اور سیٹ دے دی گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بر وقت جو ایس آئی سی ہے اس میں شمولیت اختیار کی، بر وقت ہم نے اپنی سیٹیں مانگی، اس کے باوجود ہم کو سیٹیں نہیں دی گئی، جس کے اوپر بحث سن کے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے ایک لارجر بینچ نے 5 فاضل ججز نے سٹے دیا ہوا ہے۔ اس کا تمسخر بیسیکلی تو عدل کا مذاق اڑایا گیا کہ عدالت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کراؤ، جو طے شدہ دن ہے 90 دن کا، اس کو بھی کہا گیا۔ تو یہ پاکستان جو ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، اس کے اندر ساری دنیا کے اندر جو غیر جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ یہاں ہو رہا ہے، اس لیے اس سے استحکام نہیں آ سکتا۔ لوگوں کو ادھر لگا کے ایک مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان آیا، سب کی چیخیں نکلیں گی، ہم سب کی چیخیں نکلیں گی۔ ان کے بچے اور یہ جن کی جائیدادیں باہر ہیں، سوائے ان کو چھوڑ کے جنہوں نے پاکستان کو چراگاہ بنایا ہوا ہے، ہر 2-4 سال بعد وہ ایسی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں، پیسے کماتے ہیں، پیسے باہر لے جاتے ہیں، باہر بیٹھ کے کھاتے ہیں، باہر اس کو خرچ کرتے ہیں۔ وہ جن 30 سال سے جس مے فیئر میں وہ رہ رہے ہیں، جس فلیٹ میں اور جس اپارٹمنٹ یا محل میں وہ رہ رہے ہیں، وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ تم کرایہ دار ہو، تم مالک مکان ہو، تمہارے نام کی لیز ہے، یا تاج برطانیہ نے ترس کھا کے تمہاری غریبی اور غریب الدیاری اور غریب الوطنی پہ یہ تمہیں گفٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی نہیں بتاتے، نہ رسیدیں دیتے۔ تو ان حالات میں جو یہ خواب تھا کہ اگر پاکستان میں الیکشن ہوں گے فیئر اینڈ فری ہوگا، نہیں ہوئے، فیئر اینڈ فری کے خلاف لوگوں نے جو بغاوت کی 8 فروری کو نتیجہ آیا تھا وہ منظور ہوگا، وہ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے پاکستان میں سلسلہ جس کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ملک عدم استحکام کا شکار رہے۔ لوگ چاہتے ہیں استحکام ہو، پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ چاہتی ہے کہ استحکام ہو، تاکہ ہم لوگوں کے لیے وہ سارے منصوبے جو ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے پبلک ویلفیئر کے، وہ دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ تو میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جمہوری ملک میں جمہوریت پنپنے دے، یہ سب کے فائدے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی میں انٹروین نہیں کر سکتی کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے اس کو بائی پاس کیا۔ اب سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ جانا ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ میں فی الحال کچھ نہیں کہنا چاہتا، میری اپنی ایک پوزیشن ہے اس پہ، لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوراً جو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، جس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے فارم 45 اور فارم 47 اور 48 میں جو آیا ہے تضاد، کھلا تضاد ہے، اس کی تحقیقات کرنا لازمی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ پہلے کمیشن قائم کیا ہوا ہے 2013 کے الیکشن کے حوالے سے، ناصر الملک کمیشن ہے، اور اس کے 246 صفحے کی وہ رپورٹ ہے، اور اس میں بھی انہی فارمز کا ذکر ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سسٹمیٹک نہیں ہوا، سارا منظم طریقے سے نہیں ہوا۔ اب تو ہر جگہ ہوا ہے، ایک ہی طرح کے کیس اندر سارے آ رہے ہیں، اس لیے یہ منظم طریقے سے ہوا ہے۔ تو جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں جس دن کمیشن بیٹھے گا آپ دیکھیں گے پنجاب میں حکومت بدل جائے گی، اقلیتی خاتون جو بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس اقلیتی مینڈیٹ نہیں ہے، چوری کے مینڈیٹ پہ وہ گھر جائیں گی، اسی طرح سے شہباز شریف کو گھر واپس جانا پڑے گا۔ جس آدمی کے پاس ابھی بھی آپ اسمبلی دیکھیں، اسمبلی میں ہماری جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ 189 تھیں، لیکن جو اس وقت بھی موجود ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ڈبل ہے ہماری سیٹیں۔ اب لوگوں کی جیبیں کاٹ کر کے اور سیٹیں کاٹ کے ان کا نمبر انکریز کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جو نہیں ہو سکتا۔ سر بتائیے گا کہ آپ کو نامخصوص نشستیں دی گئی، صدر کا الیکشن ہو گیا، وزیر اعظم کا ہو گیا، آپ تو کچھ نہیں کر پا رہے، ابھی آپ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس آپشن آپ ہیں، ہم تو لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ اور صدر کا الیکشن ہو گیا، الیکٹرل کالج ہی پورا نہیں ہے، وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، سواریاں ہی پوری نہیں تھی، ایسی بس ہے جو آدھے پیچھے چھوڑ کے
انہوں نے سٹارٹ کر کے گلگت میں لال بتی بنا کے لگا دی ہے. اسی طرح سے جو خاتون اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے پورے لاہور کو، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کون ہے جس کو نہیں پتا، اس کو زبردستی مسلط کیا گیا. ایچ ایس این کالج میں اس کے ساتھ کیا ہوا، بچیوں کے اسکول میں اس کے ساتھ کیا ہوا. چوری کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چور کوئی نہیں کہے گا. چور اس کو ہر جگہ کہا جائے گا جب تک چوری برآمد نہیں. اچھا بابر امان صاحب ایک فورجری کی گئی اور جن لوگوں نے یہ فورجری کی ہے جن کے اوپر آپ کلیم کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے فارم 45 جو کہ آپ کلیم کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ہے سوائے مسلم لیگ کو. جن لوگوں نے یہ فورجری کی ہے اور ڈاکومنٹ چینج کیا ہے، ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروانے کی بل طے کر دی. دیکھیں، ہم پہلے کمیشن چاہتے ہیں، فائنڈنگ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اور اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جو کیسز پینڈنگ ہیں اس میں الیکشن کمیشن آزادانہ فیصلے کرے، اور آزادانہ فیصلے کرے تو وہ ساری چیزیں سیٹ اسائڈ ہو جائیں گی. جو اصل ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے فورجری کی تو ہم فوجداری پرچہ درج کرانے کے لیے چل پڑے. ریاست جو ماں جیسی ہے اس کا کام نہیں ہے بچے کی چوری ہو گئی ہے وہ چوکیدار کا کردار ادا کرے. تو ریاست کے سارے ادارے ہیں، سب کو مل کے چوری برآمد کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی مدد نہیں کرنی چاہیے. کوئی احسان نہیں چاہیے، مدد بھی کسی سے نہیں چاہیے.